جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر۔ آواز آئی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹاتے۔ دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوندہ ہے کتھے مقدر ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے۔ وَالْآخِرَةُ دار الحیوان دار القرار، آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، بھیا میں ہلا رہا ویکھو ہے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا، یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت جلال کبریائی حیبت احدیت سمدیت کی قسم، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا۔ اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج، ہن کوئی تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے۔ ایک جنت کی لڑکی ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی، یوں سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا۔ میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سناؤ۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا پایا، کہیں گے چس آ گئی۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، کہنے گے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارقى المنبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب کو زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی۔ اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے، پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا۔ ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو
خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے، میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے دریاؤں کے، پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ وہ یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا تھے۔ ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھی، کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری۔ حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا۔ وہ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگوں اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں، پھر بڑھیں گی۔ ہائے اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، ہوندے نہیں جنت بنی کوئی، اللہ بندے کوئی تو عقل کریا کر۔ جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ، میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں، ایک میدان ہے مزید، اس کا نام ہے مزید، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی، اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، ایک سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو۔ یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوتا ہے کتنے مقد ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی؟ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات گل ہے۔ اللہ کسے نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ انہوں ویک کے لوگ نفرت کرن، کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد۔ 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگو ہیں،
موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے۔ جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے باقی جتنوں کو ہم سنیں گے، دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے۔ میرے رب کی قسم، اگر موت ہوتی تو سب مر جاتا۔ لذت کی کثرت، شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے۔ مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، کوئی انہیں ان 1-2 طرح کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوں۔ ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت۔ یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے۔ تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے۔ تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے، ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے، پھر بھی جی نہیں بھرے گا۔ اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورا باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکیں۔ تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی۔ میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے، بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل کلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن۔ یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے، ایک دن اٹھا لیا جائے گا۔ صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے۔ او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ۔ جس رب کے، جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر زبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی یکذب بالدین۔ ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون۔ یہ فرق، کوئی فرق نہیں۔ یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی۔ جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آگ چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے، لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے۔ وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے۔ میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے۔